گڈ فرائیڈے وش کرتے ہیں اور آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. آئیں تلاوت خداوندی کریں میرے ساتھ مل کر. آپ دوسرا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیات آج ہم تلاوت کریں گے اور خدا کے کلام کو دیکھیں گے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے گہرے مسا کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کی شلیب کی باہوں کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. بھائی آصف تاج کے ساتھ مل کر ہم تلاوت خداوندی کریں گے. دوسرا کرنتھیوں 3 باب پہلی 5 آیات کو ہم پڑھیں گے. بزرگ مقدس پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط، اس کا باب 3 اور اس کی پہلی 5 آیات کی ہم تلاوت کریں گے. آئیں میرے ساتھ نکالیں. کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر. ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکے، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے. خدا ان کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آمین. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. پریز دا لارڈ. تھینک یو جیزس. سو آج صبح مارننگ پریئر میں خداوند کے بادل کے نیچے، مسا کے نیچے، اس کے دائنے ہاتھ کی قدرت کے نیچے، سلیب کے پیار کے نیچے، سلیب کی گہری محبت کے نیچے میں آج صبح آپ کو گڈ مارننگ کہتا ہوں. بنش کو اور آپی کو اور بھائی آصف تاج کو اور بزرگ شمعون مسیح کو اور ابراہم طاہر کی والدہ کو اور عظیم اللہ بھائی کو اور ذیشان مسیح کو اور زاہدہ سنیل کو، شفیق بھائی کو اور الشبا نویل کو، اور بھی اگر کوئی آن لائن ہے تو اسے آج صبح گڈ فرائیڈے کے روز گڈ مارننگ کہتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ یسوع کا پیار آپ کو چھوئے، اس کا لہو آپ کو چھوئے، نہ صرف آپ کو بلکہ پوری دنیا میں آج کی عبادت کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگی کے اندر ایک نیا کام ہو. آئیں ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے. کرنتھیوں کے 3 باب میں، دوسرے کرنتھیوں کے 3 باب میں ہم پہنچے ہیں. آئیں ذرا آج ہم 3 باب میں دیکھیں گے. 3 باب کی پہلی جو 5 آیات ہیں ذرا ان پر ہم دیکھیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. خدمت کے لیے پولوس کی اسناد، تو وہ اپنی سند بتاتا ہے کہ واٹ از مائی سرٹیفکیٹ آف مائی سرونگ، واٹ از دا سرٹیفکیٹ آف مائی سرونگ، رائٹ. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میری خدمت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کیا ہے. تو وہ پہلی 5 آیات میں اپنا سرٹیفکیٹ شو کرتا ہے کہ میرا سرٹیفکیٹ کیا ہے. آئیں تو ذرا پڑھ دیجئے، پہلی آیت کو انڈر لائن کیجئے، 3 باب کی پڑھیے. کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں یا ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت ہے؟ آمین. اب ایک سوال جو ہے وہ پولوس رسول نے کیا. وہ اس ٹائم میں ایک دور تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے، جو فال ٹیچرز تھے ان کی اپنی تو کوئی گواہی نہیں تھی، اپنا تو کوئی کردار نہیں تھا، اپنی خدمت کی وسیلہ سے کوئی زندگیوں کے اندر اثر تو نہیں تھا، لوگ بچے ہوئے نہیں تھے، کوئی ثبوت سناد نہیں تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایک نیک نامی کا خط لے کر جاتے تھے. تو پھر وہ خط پڑھتے تھے، پھر لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے کہ بھی کسی نے اس کے بارے میں کہا ہے، تو تب وہ اس پر بھروسہ کرتے تھے. لیکن پولوس رسول جو ہے وہ اب بات کرتا ہے کہ جب ہم 2 باب کی 17ویں آیت کے آخری حصے میں پولوس نے اپنی خدمت کے حق میں 4 نمایاں ترکیب دی جو کل ہم نے دیکھی تھی، استعمال کی، تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو، خصوصاً میرے معترضین کو،
मतलब جو اس کے مخالفین تھے کو محسوس ہوگا کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہا ہوں، کیونکہ وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، کس کی؟ پولس رسول کی۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں ایک طبقہ ایسا ہے آپ کے معاشرے میں اسٹل ناؤ، اور جسے مسائنک بھی کہتے ہیں، اور جن کے اندر یہودیت کا، جو مسیحت کے اندر یہودیت کا بھرپور جو ہے وہ رنگ لے کر آنا چاہتے ہیں، جس میں آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں شال بڑی چل رہی ہے، نرسنگا بڑا چل رہا ہے، اور وہ شمادان بڑے چل رہے ہیں، اور یہودی اذان بڑی چل رہی ہے، اور سر ڈھانپنا بڑا چل رہا ہے، داڑھی رکھنا بڑا چل رہا ہے۔ تو جو یہودی، یہ وہ فال ٹیچر تھے جو یہودی اثر کی یہودی اثر کرسچینٹی میں رکھتے ہوئے اس لیے پولس کی یہ مخالفت کرتے تھے۔ تو آج بھی ایسے لوگ، ایسے فرقے موجود ہیں۔ اگر آپ دنیا میں جائیں گے، جیسے خدا مجھے پورے پاکستان میں لے کر جاتا ہے، تو میں بتاؤں کئی لوگوں کے ساتھ میں ساری رات بیٹھا ہوں، اور کئی چرچز میں کلیسیاؤں کے ساتھ بیٹھ کر، اور وہ کرسچینٹی میں یہودیت کو گھسانا چاہتے ہیں، اور پھر پولس کی برملا مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ یہی کر رہے تھے۔ وہ ہوا کیا تھا کہ ان کے اندر جو پرابلم تھا، یہ یہودیت کو ساتھ لے کر کرسچینٹی میں آگے تھے۔ اب چونکہ پولس خالص تعلیم دیتا تھا، اس کے اندر آمیزش نہیں تھی، تو اس لیے یہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ پولس نے اوپر جو 4 باتیں بتائی تھی 17ویں آیت میں، دل کی صفائی 1، میں دوسرا خدا کی طرف سے 2، اور مسیح میں بولتے ہیں 3، اور مسیح کے نام سے یا اختیار سے جو ہے وہ بولتے ہیں 4۔ تو وہ اس کو رکھتا ہے، کہتا ہے سیامی تیمی لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم مسیح میں بولتے ہیں، ہم امیزش نہیں کرتے، ہم فال ٹیچرز نہیں ہیں کہ ہم یہودیت اور کرسچینٹی کو مکس کر دیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے ہندوازم اور کرسچینٹی کو مکس کیا ہوا ہے، کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے بت پرستی اور کرسچینٹی اس کو مکس کیا ہوا ہے، کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے روایتوں اور کرسچینٹی کو مکس کیا ہوا ہے، کئی لوگ آپ کو ملیں گے رول آف ریگولیشنز اور دنیا معاشرے کو ساتھ ملا کر کرسچین کو مکس کیا، اور کئی تھے یہودیت کو مسیحیت میں ملا کر امیزش کی ہوئی تھی۔ لیکن پولس کہتا ہے نہ پائی، ہمارا دل صاف ہے، ہم خدا کی طرف سے ہیں، مسیح میں بولتے ہیں اور اس کے اختیار میں بولتے ہیں، امیزش نہیں کرتے۔ تو وہ اس لیے کہتا ہے کیا ہم پھر اپنی نیک نامی جتانا شروع کرتے ہیں؟ کویسچن مارک انڈر لائن کریں۔ یہاں پھر میں جو معنی ہے وہ مضمر نہیں ہے کہ اس نے پہلے بھی اپنی تعریف کی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ اس پر ایسا کرنے کا الزام لگایا گیا تھا کہ اب اسے توقع کہ اس پر یہ الزام پھر لگایا جائے، کیا؟ نیک نامی جتانے کا۔ کیونکہ وہ اصل میں، اچھا میں ایک بات بتاؤں، پولس رسول کو کیوں اپنی رسالت کو اتنا زیادہ اپنے منہ سے پروف کرنا پڑا؟ پتہ ہے کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ جو فال ٹیچرز تھے وہ یہودیت کو کرسچینٹی کے اندر لا کر چرچ کو ادھا کی یہودی تے ادھا مسیحی، اور کہندے نے ادھا دنیا دار تے ادھا ایماندار، ادھا روایتی تے ادھا کرسچن، ٹھیک ہے، ادھا مذہبی تے ادھا روحانی۔ تو وہ ایسا بنا رہے تھے، تو اس لیے وہ ہمیشہ مخالفت کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں خداوند کی طرف سے کیا کیا گیا ہوں؟ بلایا گیا ہوں۔ سو ہم کو بعض، پھر دوسری چیز کو انڈرلائن کریں، ہم کو بعض کی طرح نیک نامی کے خط تمہارے پاس لانے یا تم سے لینے کی حاجت نہیں۔ کہنا صاحب نہیں لوڑ شوڑ، ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم تجھ سے نیک نامی کے خط لائیں، تمہیں دیں اور تم سے لیں۔ انڈرلائن کریں، بعض لفظ لکھا ہے نا، کی طرف پولس نے یہاں اشارہ کیا ہے، کیڑی؟ دوسرے باب دی 17ویں آیت چ، کہ بھی بعض کی طرح۔ بعض کون تھے؟ فال ٹیچر۔ کون تھے؟ جو کلام میں آمیزش کرتے تھے۔ کون تھے؟ جو کرسچینٹی کو یہودیت بھی سکھا رہے تھے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کئی لوگ ہیں کرسچینٹی میں اپنا مائنڈ سیٹ سکھاتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ لوگ اپنی نیچر لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ لوگ بیک گراؤنڈ سے جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہی کچھ تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جن بزرگوں سے، جن خادموں سے ہم نے سیکھا ہے نا، وہ ہم نے 2 باتیں بڑی سٹرونگ سیکھی ان سے۔ انہوں نے کہا بیٹا جس دن تیرے کو کھانو نہ ہوئے نا اس دن وزٹ نہیں کرنا، جس دن تیرے پاس کھانے کو نہ ہو اس دن وزٹ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو
کہ تیرے دل میں یا خدا یہ سوچے کہ آج میں چندے دلی وزٹ کرن گیا. ایک دوسرا، ان بزرگوں سے ہم نے بڑی خوبصورت بات سیکھی جو آج تک ہمارے اندر ہے کہ بیٹا جب تو جسم میں ہونا تو کلام مت سنانا، جسم میں ہو تو کلام مت سنانا. اب جسم میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی کسی نے دل توڑا ہے، مجھے بھی کسی سے گلا ہے، مجھے بھی کسی سے شکایت ہے، مجھ سے بھی کوئی ناراض ہے، میں بھی کسی سے ناراض ہو سکتا ہوں. اور اگر میں ان ساری چیزوں کو لا کر مذبح پر کھڑا ہو کر جسم میں بجائے کلام سنانے کے میں گلے کرتا ہوں، شکوے کرتا ہوں اور دنیا داری بتاتا ہوں، تو پھر انہیں کیا، جب ایسا ہو تو بیٹا کلام مت سنانا. اور بیٹا جب کلام سنائے تو جسم میں مت جانا، روح میں رہنا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کسی بھی خادم کی کوالٹی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، پرابلم ہے، دکھ ہے، لیکن وہ کھڑا ہو کر خالصتاً خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، بائبل اٹھاتا اور وہ بتاتا ہے. اور جہاں تک اس کی رنجشیں، دکھ، تکلیفیں، غربت، پرابلمز اس کے ساتھ ہیں، وہ ان کو نہیں بلکہ انجیل آپ کو بتاتا ہے. یہاں پر وہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو جھوٹے استاد ہیں، غالباً وہ یروشلم سے جب آئے تھے نا ان کے پاس، تو وہ نیک نامی کا خط لے کر آئے تھے. کن کے پاس؟ کرنتھیوں کے پاس. لیکن پولوس نہیں لے آئے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولوس نے کیا کیا. اور جب کرنتھس گئے تو شاید وہاں کی کلیسیا سے بھی ایسے ہی خط لے کر گئے. کون؟ فال ٹیچر. جب یروشلم تو آئے تو وہاں سے خط لے کر آئے، جب یہاں سے گئے تو خط لے کر گئے. وہ اس طریقے سے چلتے تھے. ابتدائی کلیسیا کے زمانے میں جب مسیح ایک دوسری جگہ پر جاتے تھے تو نیک نامی کے خط لے کر جاتے تھے. اس آیت میں رسول اس رسم کی ہرگز حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا. یہ نہیں کہ یہ بری بات تھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے اوپر بھی ایک لیول ہے، اور وہ پولوس رسول کے پاس ہے، اور وہ میرے اور آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. وہ یہ ہے، بلکہ ایک لحاظ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان جھوٹے استادوں میں اگر کوئی نیک نامی کی بات تھی تو صرف وہ خط تھے. اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے کیا دیکھا آپ نے؟ وہ نیک نامی کے خط دیکھے جن کو وہ اٹھائے پھرتے تھے، اور ورنہ ان کے پاس کوئی سند نہ تھی. ان کے پاس کوئی سند نہ تھی. اب سند کیا تھی؟ یروشلم سے خط لائے بھی یہ ہے سند، اور یہاں سے لے گئے اگلی جگہ پر جی کرنتھس سے میں یہ خط دے کے ہم وہاں بھی گئے تھے. اور میں نے دیکھا کئی دفعہ لوگ جو ہے نا ان کی اپنی زندگی میں لوگ دوسروں کی بات بتا کر میں اتنے بھی گیا تھا، تصویر ویکو اتنے بھی گیا تھا، وہ بھی مجھے جانتا ہے، اس سے چلے اس کا لیٹر. تو اس طریقے سے وہ اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہی بس ان کی نیک نامی ہوتی ہے. لیکن پولوس دوسری آیت میں کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے. ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ اوپر والا لیول ہے. ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے، وہ تم ہو. واہ واہ واہ. اور اسے سب آدمی جانتے اور پڑھتے ہیں. سب آدمی اسے جانتے اور پڑھتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیے وہ خود خط اٹھاتے اور لے کر جاتے تھے، وہ جیب میں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں. لیکن یہاں پر پولوس کہتا ہے یہودی رسم و رواج کے حامی جو کرنتھس میں آ گئے تھے، یہ کس کے تھے؟ یہودی رسم و رواج کے حامی. آج بھی کئی لوگ ہیں جو روایتوں کے حامی ہیں، کئی لوگ ہیں جو یہودی رسم و رواج کے حامی ہیں، جو چرچ کے اندر اسے گھسانا چاہتے ہیں. اور آج بھی میں بتاؤں مسائنک اور بہت سارے ایسے فرقے ہیں، بدعات ہیں، جو آج بھی آپ بھانپ لیا کریں. کبھی کبھی کہتے دیکھے جی آج عبادت میں نرسنگے بج رہے ہیں، آپ نے دیکھا آج یہودی اذان ہوئی ہے، آج آپ نے دیکھا پریئر شال لی ہوئی ہے. چرچ خداوند نے ہمیں ان ساری باتوں سے آزاد کیا ہے. تو یہ یہودی رسم و رواج کے حامی تھے، اس لیے یہ پولوس کی رسالت کے اختیار پر اعتراض کرتے تھے. وہ اس وقت بھی کرتے تھے، وہ آج بھی کرتے. میں آپ کو بتاؤں ایسے فرقے کے لوگ بھی ہیں جو اتنا اعتراض کرتے، جب آپ کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے دلوں میں شک ڈال دیں گے پولوس کے بارے میں. مثال کے طور پر یسوع نے کہا جاگو اور دعا کرو، پھر کسی نے کہا کہ جی یہ کون سی بات یسوع نے کب کہا ہے؟ بلا ناغہ دعا کرو. یہ تو پولوس نے کہا. اب مجھے بتائیے وہ آپ کے دل میں الہام کے بارے میں شک ڈال رہے ہیں، کیونکہ بائبل میں تو لکھا ہے ہر ایک صحیفہ اس کے الہام سے ہے. تو جب ایسے لوگوں کو آپ دیکھو تو بھانپ لو. جب یہودی رسمات کے حامی رواج کو دیکھو تو پہچان لو، بھانپ لو. وہ اس لیے کیا کرتے تھے؟ پولوس کی رسالت پر اعتراض کرتے تھے. وہ اس کے مسیح کے سچے اور حقیقی خادم ہونے کا انکار کرتے تھے.
हमेशा उसी को डिस्कस करते थे, क्रिंथस का दिल तोड़ते थे, क्रिंथस के दिलों में शक पैदा करते थे। सो वो क्रिंथस के दिलों में शक डालते थे। जब पौलुस अगली दफा उनके पास आए तो वो उससे नेक नामी का खत का मुतालबा करें। सुना आपने कि कहते कि देखो जब हम आए तो हम खत लेकर आए हैं, तो अब जब पौलुस आए तो तुम भी खत लेकर आना। तो इसलिए पौलुस कहता है अच्छा तो क्या फिर अब हम भी क्या करें और बाज की तरह खत लेकर आए, तो फिर तुम हमें यकीन आएगा। आओ आज मैं फिर बताता हूं कि हमारा खत क्या है। तो उसने इस पैराए में कहा कि क्या वो उनके पास उस वक्त नहीं आया था जब वो बेदीन थे। कहता मैं तो उस वक्त तुम्हारे पास आया था, तुम बेदीन थे। और क्या पहली बात लिखी हमारे दिलों पर, पढ़े जरा। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है हाँ वो तुम हो। नहीं, पीछे दोबारा पहले शुरू से पढ़िए या दूसरी आयत को। हमारा जो खत, हाँ हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। अच्छा जब ये आए थे तो हमारे दिलों पर लिखा हुआ था। तो जब पौलुस रसूल आया तो ये मसीह में था, और ये जो क्रिंथस आज उसकी रसालत पर झूठे फॉल्ट टीचर्स की वजह से उस पर इल्जाम लगाते, ये कौन थे आपको पता है? ये बुत परस्त थे, इनकी जिंदगी में निजात नहीं थी, ये गुनाहगार थे। तो मसीह का खत जो है वो पौलुस के दिल के ऊपर लिखा हुआ था। तो अब हुआ क्या था, वो कहता है कि तुम बेदीन थे, तुम बुतप्रस्त थे, क्या वो उनके पास मसीह के पास नहीं लेकर आया? तो क्रिंथस को कौन मसीह के पास लेकर आया? पौलुस रसूल लेकर आया। वो कोई खत नहीं लेकर आया था, उसके दिल पर मसीह का खत लिखा हुआ था। जब वो क्रिंथस के पास गया तो क्रिंथस बुत परस्त थे, तो ये बुत परस्ती से निकलकर मसीह के पास आ गए। ये उसकी बड़ी सन्नत है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आपकी सन्नत रूहों पर मोहर करती है। अच्छा खुद मसीह का खत है और उन्हें भी मसीह का खत बना दिया और उन्हें भी सन्नत बना दिया। कैसे? खुदावन क्रिंथस में कीमती रूहें रसूल को देकर उसकी खिदमत पर अपनी मोहर उसने लगाई। वो कहता है तुम मोहर हो मेरी खिदमत पर, तुम कीमती रूहें मेरे खिदमत का सन्नद हो, तुम कीमती रूहें जो है वो खत हो। सो क्या लिखा है? कहता है जवाब में कि क्रिंथी खुद पौलुस के लिए मसीह का खत है। हालेलुया। वो खुद खत हैं। और फिर लिखा है जो उसके दिल की तख्ती पर लिखा हुआ था और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। अब जरा गौर से सुने हुआ क्या है। अब पौलुस की जिंदगी के दिल के ऊपर मसीह का खत लिखा हुआ था, और जब क्रिंथस के पास वो गया, वो जादूगरी और बुत परस्ती में थे। जब वो खत जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो उसकी जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी बुत परस्ती से निकल आई। अब वो खुद क्रिंथस जो है खत बन गए हैं। किस चीज का? लिखा है और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। उसको कलम और स्याही से लिखे खत की कोई जरूरत ना थी, वो खुद उसकी खिदमत का फल थे। कौन? क्रिंथस। क्या है? अंडरलाइन करें, सब आदमी जानते हैं और पढ़ते हैं। इससे क्या मुराद है? सब आदमी जानते हैं और पढ़ते हैं। मुराद ये है कि उस इलाके में सारे लोग उनके ईमान लाने से बाखूबी वाकिफ थे। किनके? क्रिंथस के सारे लोग देखते थे कि इन क्रिंथस में तो बड़ी तब्दीली आ गई है, ये तो बुतों को छोड़कर खुदा की तरफ आ गए हैं और मुकद्दस जिंदगी गुजार रहे हैं। बोलो हालेलुया। अब मेरी बात सुने, दो तरह की तौबा काम करती है। जब आप एक हकीकी खादम के वसीला से बचते हैं तो नंबर एक, आप दुनिया के गैर महबूदों से निकल आते हैं, चाहे वो बुत परस्ती के हों, कब्र परस्ती के हों, किसी भी तरह के हों, सियारों की परस्तिश हो, इंसानों नबाता, तो उससे निकल आते हैं। दूसरा एक काम और होता है कि आप पाक जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो अब जो थे लोग देखते थे कि क्रिंथस के लोगों को क्या हुआ है, ये बुत परस्ती से भी निकल आए हैं और पाक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो पौलुस कहता है बेटा मेरे इस दिल के ऊपर रूल कुछ के वसीला से मसीह का खत लिखा हुआ था, और जब मैं आया था तुम गंदे और नापाक और गुनाहगार थे और बुत परस्त थे, और जब तुम्हारी जिंदगी में इस खत का असर हुआ तो तुम्हें अब लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। और फिर कहते हैं कि क्रिंथस को क्या हुआ कि ये बदल गए और तब्दील हो गए और पाक जिंदगी गुजार रहे। और फिर वो कहता है तुम मेरी सन्नत और तुम मेरा खत हो। हालेलुया। सो आगे वो कहता है कि वो खुद सबूत थे
کہ پولوس کی خدمت خدا کی طرف سے ہے. ہلیلویا. آئیں تیسری آیت دیکھیے ذرا. ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر آمین. اس نے پہلے خود مسیح کا خط تھا، پھر یہ خط پولوس کے دل پر لکھا تھا. اب ان کی زندگی بدلی ہے تو وہ کہتا ہے اب تم مسیح کا کیا ہو گئے ہو؟ خط ہو گئے ہو. ہلیلویا. تو کہتا ہے اچھا، کہتا ہے نہ میں خط لے کر آیا تھا اور نہ میں نے تمہیں خط دیا ہے، میری زندگی کے اوپر مسیح کا خط تھا اور اب تم بھی مسیح کے لیے، تمہاری زندگی بھی مسیح کا خط بن گئی. ہلیلویا. اب جو فال ٹیچر تھے وہ خط لے کر آتے تھے، آگے سے خط لے کر جاتے تھے، اور آگے سے ان کو بھی سکھایا کرتے کہ بیٹا کردار میں کچھ ہو نہ ہو، بت پرستی جادوگریاں چلتی رہے، بس خط سے کام چلانا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا وہ یہ لے کر آئے اور وہ لے کر گئے اور یہی تمہیں دیا، لیکن مجھے دیکھیے میرے دل پر مسیح کا خط تھا اور وہ خط تمہاری زندگی میں اثر کیا. اب تم خط بن گئے اور لوگ تمہیں پڑھتے ہیں اور اب تم مسیح کا خط بن گئے ہو. ہلیلویا. سو یہاں پر ہم غور کریں گے تیسری آیت پہ، انڈر لائن کریں مسیح کا خط. ٹھیک ہے. اور ذرا دیکھیں پہلی نظر میں آیت 3 آیت 2 کی تردید معلوم ہوتی ہے. کیسے؟ کہ پہلے اس نے کرنتھیوں کو اپنا خط قرار دیا ایک، اور اب کہتا ہے کہ وہ مسیح کا خط ہے. ذرا اس کو سیکھیے کیا ہے. آیت 2 میں وہ کہتا ہے کہ یہ خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے، جبکہ آیت 3 کے آخری حصے میں کہتا ہے ان تضاد کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ کہ جواب یہ ہے، ذرا سنیے کہ آیت 2 میں پولوس بیان کرتا ہے کہ اہل کرنتھس میری نیک نامی کے خط ہیں. ہلیلویا. میری نیک، کہتا اگر میری نیک نامی پہچاننی ہے تو اب کرنتھس کے لوگوں کو دیکھ لو، وہ بدلے ہوئے ہیں اور یہ میری نیک نامی کا خط ہے. اور آیت 3 میں اس کی تشریح ہے کہ اگر ہم یوں ہی کہیں تو بات صاف ہو جاتی ہے، تم ہمارا خط ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا خط ہو. اب وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. کہتا ہے دیکھیں جب لوگ تمہیں پڑھتے ہیں، لوگ تمہاری تبدیلی کو دیکھتے ہیں، لوگ تمہاری زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تم مسیح کا خط ہو، تم مسیح کے وسیلہ سے بدلے ہو. اور کہتا ہے جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ بھی انہیں پتہ لگتا ہے کہ میرے وسیلہ سے، یہ کس شخص کے وسیلہ سے انسانی طور پر بچا ہے، وہ انسان کون ہے، کس نے ان کو خوشخبری سنائی ہے، کس نے ان پر محنت کی ہے. تو پتہ لگتا ہے وہ تو پولوس ہے. تو پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا پولوس ہے، تو پولوس نیک نام ہے. کس سے پتہ چلا؟ کرنتھس کو. کرنتھس سے پوچھا بھائی تیرے پاس کون آیا تھا، بھائی کس نے تجھے انجیل سنائی تھی، کس نے تم پر محنت کی، انسانی ہاتھ کون سا تھا؟ تو آسمانی ہاتھ تو نظر آ رہا ہے، تم مسیح کا خط ہو، لیکن انسانی طور پر کون تیرے پاس آیا؟ تو پتہ لگے گا. بائبل پڑھ لیجئے، رسالت پڑھ لیجئے، کرنتھیوں کو خط پڑھ لیجئے، کرنتھیوں کو خود پوچھ لیجئے، اور کرنتھس کے لوگ پولوس رسول کے وسیلہ سے بچے ہیں. ہلیلویا. سو آئے خداوند نے ان کی زندگی پر کیا کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کرنتھی اس لیے پولوس کی نیک نامی کا خط ہے کیونکہ سب پر صاف ظاہر تھا کہ خداوند نے ان کی زندگی میں فضل کا کام کیا ہے. ہلیلویا. اور سب کو معلوم تھا کہ وہ مسیح ہیں، چونکہ ان خداوند کے پاس لانے میں پولوس انسانی وسیلہ بنا ہے. پولوس انسانی وسیلہ بنا ہے، اس لیے وہ اس کی سنت تھے. ہم نے خادموں کے طور پر کیا لکھا ہے؟ انڈر لائن کریں، ہم نے لکھا ہوا ہے نا تیسری آیت میں، ہم نے خادموں کے طور پر. اچھا کہ الفاظ خیال پایا جاتا ہے یہاں پر کہ خداوند یسوع وہ ہستی ہے جس نے ان کی زندگی میں کام کیا. خداوند یسوع وہ ہستی ہے جس نے ان کی زندگی میں کام کیا، لیکن پولوس کی خدمت کے وسیلہ سے. ہلیلویا. میں کبھی کبھی خداوند سے کہتا ہوں، آپ یقین مانیں کل میں جب تھرسڈے پریئر میں دعا کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا خداوند تو وہ ہستی ہے جو زندگیوں کو بدل سکتی ہے. آج میں خداوند ان پر ہاتھ رکھتا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے، پر تو وہ زندگی ہے جو ان کو بدل سکتی ہے. اب دیکھیں انسانی طور پر پولوس آیا ہے، لیکن الہی طور پر خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا ہے. ہلیلویا. تو آج میری بھی دعا ہے کہ کرنتھس کو یہ پتا تھا کہ ہماری زندگی میں جو یسوع کو متعارف کرانے والا ہے وہ پولوس ہے، اور ہماری زندگی کو جو بدلنے والا ہے وہ یسوع ہے، جو متعارف کرانے والا ہے وہ پولوس ہے. سو نیک نامی کے جو خط پولوس کی مخالفین
استعمال کرتے تھے وہ کیا تھے؟ انڈر لائن کریں، تیسری آیت میں سیاہی لکھا ہوا ہے، Yes. اور پھر زندہ خدا کی روح سے، یہ لکھا ہوا ہے۔ Yes. اچھا دیکھیں، وہ جو خط لے کر آئے وہ کس سے لکھے ہوئے تھے؟ سیاہی سے۔ صحیح سے۔ اور جھوٹے فال ٹیچر وہ سیاہی سے لے کر خط لکھے ہوئے لاتے تھے، یہاں سے بھی سیاہی سے لکھے ہوئے خط لے جاتے تھے، لیکن پولوس کہتا ہے کہ زندہ خدا کے روح سے۔ وہ کہتا ہے نیک نامی کے جو خط پولوس کے مخالفین استعمال کرتے تھے وہ سیاہی سے لکھے ہوئے تھے، مگر پولوس کا خط زندہ خدا کے روح سے ہیلیلویا لکھا گیا تھا، اس لیے خدا کی طرف سے تھا۔ سیاہی یاد رکھے مدھم پڑ جاتی ہے، سیاہی مٹ جاتی ہے، سیاہی نابود ہو جاتی ہے، لیکن خدا کے روح کا انسانی دلوں پر لکھا گیا خط، اور انسانی دلوں پر جب لکھا جاتا ہے تو وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو پولوس رسول یہاں پر مزید کہتا ہے کہ یہ خط پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشتین کی یعنی دل کی تختیوں پر لکھا ہے۔ بولو ہیلیلویا۔ اچھا میری بات سنیں، ایک خط جو جھوٹے لے کر آئے فال ٹیچر لائے وہ کاغذ پر تھا اور سیاہی پر تھا۔ غور سے سننا جو میں کہنے لگا۔ اب پولوس نے جو کام کیا ہے وہ رول کچھ کے وسیلہ پر ان کے دلوں پر ہوا ہے۔ ایک لفظ میں ایک مجھے بتائیے شریعت میں کیا ہوا تھا، کہاں پر لکھا گیا تھا؟ لوہوں شریعت جو ہے وہ کس پر لکھی گئی تھی؟ کوئی سینا پر پتھر کی تختیوں پر لکھی گئی تھی، رائٹ؟ اور لیکن انجیل جو ہے ماتحت خدا فضل اور محبت کے اس پیغام اور فرما برداری کے وسیلہ سے آپ کے انسانی دلوں کی تختیوں پر لکھی گئی ہے۔ ہیلیلویا۔ وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہا ہے ذرا پہچان لو ہمارا معیار کیسا ہے۔ سو ہم جو ہے چوتھی آیت کو اور پانچویں آیت کو کل دیکھیں گے، حالانکہ یہ ایک ہی بات ہے لیکن ہم کل اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ اس حضوری کے لیے، اس موقع کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ آؤ حقیقتوں میں آگے بڑھیں، خداوند کی بڑائی کریں، اس کی جے جے کار کریں، اسی کے نام کو جلال دیں۔ ہیلیلویا۔ آئے ہم بنش کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔